دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ونزل فی الیہود، آگے شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان الذین یکتمون، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، الناس نکال کر مفعول بھی کو بیان کیا کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، مفعول کو بیان کیا کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ ما انزلنا من البینات والہدی، کیا چیز چھپاتے ہیں جو ہم نے نشانیاں اور ہدایت کی باتیں، جو ہم نے نشانیاں، دلائل اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ کآیت الرجم ونعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جزئی بیان فرما رہے ہیں بینات اور ہدا کی۔ بینات کآیت الرجم، جیسا کہ رجم سنگساری کی آیت، سنگساری کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمایا تھا، یہ یہود اس کو چھپا لیا کرتے تھے، اپنا کوئی قریبی ہوا اس کے لیے بھی دوسرا حکم بتا دیا کرتے تھے اور اس سے اس کو بچا لیا کرتے تھے۔ کوئی پیسے دے دیتا تو اس کے لیے بھی، یعنی پیسے رشوت لے کر بھی یہ والا حکم چھپا لیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ جج کو پیسے دو، جج کو رشوت دو تو بس وہ پھر جو ہے اس کو معافی دے دیتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے اسلام کا طرز نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ، اور یہود اسی طرح کوئی غریب ہوتا تھا تو اس کو یہ سنگساری کی سزا بتایا کرتے تھے، تو اس طرح یہود کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جو آج کل یہ ہو رہا ہے، ہماری عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے اور جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں۔ ہمارے جو صحابہ کرام جو قاضی تھے، عدالتیں تھی، اور ہمارے قاضی عیاض، قاضی اسد اور بے شمار قضات ایسے گزرے ہیں جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، تو ان کی اتباع کرنی چاہیے، اور ان کی جو انہوں نے جو احکام، جو کچھ قضاء سے متعلق اصول و جزیات مرتب کر دی ہیں، انہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ قضاء کوئی ایسے لوگوں، یہ قضاء کا جو عہدہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یا قاضی عیاض کا یا قاضی فضیل کا یا قاضی اسد کا جو ہے بتایا جا رہا ہے تو یہ صرف دیندار یا مولویوں پر لاگو ہوگا۔ یہ تو عوام پر عہدہ قضاء ہے، عوام کے لیے، عوام کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل جو ججز جو ہے، قاضی جو ججز ہوتے ہیں آج کل، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ظاہراً تو یہودیوں اور انگریزوں کی، اپنا ظاہر تو یہود اور انگریزوں کی طرح بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں کہ جو اندرونی اعتبار سے بھی وہ انہی کی اتباع کر رہے ہیں، انہی یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی سزا کا جو مستحق ٹھہرتا ہے اس کو بھی اگر رشوت دے دی جائے اور دی جاتی ہے، رشوت دے دی جاتی ہے، تو یہ لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو رشوت نہیں دیتا اس کو سزا سنا دیتے ہیں۔ یہ بالکل یہودیوں والا طرز ہے، یہ اسلام کا طرز ہرگز نہیں۔ والہدی ونعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جزئی ہدا کی، ہدایت کے بھی جزئی بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات،
ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ بیان کی جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہدایت ہے، ہدایت خود بخود پتہ چل جائے گی، تو یہ اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دو طرح سے چھپائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دو طرح سے چھپائی جاتی ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپانے کا وہ طرز ہے جو یہودی چھپایا کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تھی ان کو چھپایا کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپانے کا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا جائے جن صفات کے ساتھ متصف ہونے کا کسی مخلوق یا بشر کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آری بات سمجھ میں؟ پہلی تو وہی تھی کہ جو اصل صفات، جو یہودی کیا کرتے تھے، جو حقیقی اصل صفات ہے ان صفات کو ہی چھپا دیا جائے۔ دوسرا طریقہ صفات چھپانے کا کیا؟ دوسرا طریقہ صفات چھپانے کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صفات بیان کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا جائے کہ جن صفات کے ساتھ متصف ہونا ایک مخلوق کے لیے ناممکن ہے۔ مخلوق کے لیے ان صفات کے ساتھ متصف ہونا ناممکن ہے، اور مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خالقی صفات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی حقیقی صفات چھپا دی، حقیقی صفات اس میں کیا کر دی؟ چھپا دی، اور وہ صفات کہ جن کو ایک عقل مند ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ کسی مخلوق میں بھی پائی جا سکتی ہے، وہ ان صفات سے متصف کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی حقیقی صفات چھپا دی، وہاں پر بھی حقیقی صفات چھپا دی۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں صفات چھپانے کے۔ آگے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دینا، علم غیب کی صفت سے متصف ماننا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مخلوق اور جو علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں دیا تھا۔ علم غیب کسبی ہوتا ہی نہیں ہے، علم غیب کسبی ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم غیب ایسی صفت ہے ہی نہیں جس کا تعلق کسب سے ہو۔ علم غیب جب کسب سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پتہ چلا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں دے دیا گیا تھا یا فلاں وقت دے دیا گیا تھا، تو وہ خبر غیب کو علم غیب کہہ رہے ہیں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اس صورت میں جو اصل صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب سے بڑھ کر علوم دیے تھے، وہ اصل صفت بھی چھپ رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جود و سخا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں رحمت اور شفقت، یہ ساری صفات چھپ جائیں گی، کیونکہ ایک شخص یہ بولے گا کہ اگر چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور کسی کو عطا نہیں کیا، ظاہر سے بات ہے کہنے والا یہ تو پھر بھی نہیں بولے گا نا کہ آپ کی مرضی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا قدرت ہے
تو جو یہ صفات متصف کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جود و سخا پر بھی چوٹ مار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت و شفقت اور کرم پر بھی چوٹ مار رہا ہے، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی صفت ہے وہ دبا دی، یعنی وہ چھپا دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کہہ رہا ہے کوئی، نور کہنے والے جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں ہی نہیں، بشر ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان بابرکت سے، اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود فرما دے کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے بلکہ کہلوا بھی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نور مان لیا جائے؟ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے گستاخ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ کو بشر کہنا گستاخی ہے۔ بڑی بے وقوفانہ بات ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا گستاخی ہوتا تو ابھی آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پیچھے آپ نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کیونکہ راعنا، لفظ راعنا کے معنی تھے ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ کرام کی مراد بھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہودی جو تھے ان کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ان کے راعنا کا لفظ کہتے تھے اور اس کے معنی میرا چرواہا ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اس کو جو ہے ان کو یہ موقع ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ چلو یہ اچھی بات ہاتھ لگی، تو وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے یہ لفظ کہتے تھے، راعنا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اگرچہ صحابہ کرام کی مراد وہ ہوتی ہی نہیں تھی، اور کوئی صحابی مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرما رہے ہوتے تھے اور کوئی صحابی دیر سے آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ دہرانے کا کہتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ راعنا مت کہو۔ ہاں اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے اور جب کہنا پڑے تو انظرنا کہو، معنی انظرنا کے بھی یہی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، مگر وہ جو یہودی جو اس لفظ کو لے کر کم بختی کیا کرتے تھے وہ یہاں نہیں ہو سکے گی۔ انظرنا کے اندر اس کا موقع نہیں ملے گا، یعنی یہودیوں کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا کہ جس لفظ کے اندر بولنے والے کی اگرچہ یہ نیت نہیں تھی، لیکن اس لفظ کو دوسرے یہود لے کر اس کا دوسرا مطلب لے رہے تھے، اتنی سی بھی گستاخی کے زمرے میں نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ہی بولنے مسلمانوں کو منع کر دیا اور اس کے بجائے دوسرا لفظ عطا کر دیا، انظرنا کہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا گستاخی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، یہ تو کون بے وقوف کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں معلوم تھا، بعد میں نعوذ باللہ من ذالک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایسی بات کہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ آگے آ کر کچھ لوگ ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہیں گے اور یہ گستاخی والا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے قل انما انا بشر مثلکم؟ پتہ چلا گستاخی والا لفظ بشر کہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بشر ہو کر نوریوں سے بلند درجہ حاصل کیا ہے، بشر ہو کر نوریوں سے بھی بلند درجہ آپ کو عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ بشر ہونا کوئی گستاخی یا کوئی جو ہے شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف سوچنے والوں کی، سمجھنے والوں کی کم فہمی اور کج فہمی ہے، باقی بشر ہونا کوئی گستاخی نہیں، بلکہ بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت شان
بیان کرنا ہے بشر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے دعا کے اندر بھی فرماتے ہیں، آپ نے مناجات مقبول کے اندر یہ دعا پڑھی ہوگی، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او لعنتہ او جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بہا الیک۔ پڑھیے یہ دعا مناجات مقبول میں۔ مناجات مقبول ہی نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب روزانہ پڑھا کریں مناجات مقبول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دو طرح سے چھپائی جا سکتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ من بعد ما بینا کآیت الرجم بنات محمد، یہ جزئی کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب کے اندر لوگوں کے لیے یہ بیان کر دی ہے بینات اور ہدا، التورات نکال کر الکتاب کے اوپر الف لام کے عہد خارجی ہونے کو بیان کیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے۔ یبعدہم نکال کر یلعنہم کے مراد معنی بیان کیے ہیں، شاباش۔ من رحمتہ نکال کر ما منہ البعد کو بیان کیا ہے۔ بعد یا ما منہ اللعنہ دونوں بول سکتے ہیں، آیت کے لفظ کو لے کر بھی کہہ سکتے ہیں یا آگے تفسیری لفظ کو لے کر بھی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، صرف اللہ نے ہی ان پر لعنت نہیں کی بلکہ ان پر ہر لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے، ان پر ہر لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے۔ وہ کون ہیں ہر لعنت کرنے والے؟ الملائکۃ والمؤمنون او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنہ، یا تو فرشتوں نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور مومنین نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کا یا تو مطلب کیا ہے کہ الملائکۃ والمؤمنون کے فرشتوں اور مومنین بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، ان یہودیوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر۔ تو یہ نکال کر الف لام کے اللاعنون پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کو بیان کیا، یا الف لام کے استغراقی ہونے کو بیان کیا، دونوں مرادیں اس کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آگے فرمایا نا کہ او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنہ، یا ہر چیز ان کے خلاف لعنت کرتی ہے اور ان کے خلاف بددعا کرتی ہے۔ صرف ملائکہ اور مومنین ہی نہیں بلکہ ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ الف لام یا تو عہد خارجی کا ہے، الملائکۃ والمؤمنون مراد ہو، یا او کل شیء مراد ہو تو پھر استغراقی ہوگا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف واضح الفاظ کے اندر فرما دیا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے نرم گوشہ رکھنے کی یا نرمی کی، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی معاملے میں ان کے لیے، یہود کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات اسی وجہ سے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص اپنے دل سے سوچے کہ آیا اسرائیل کو تسلیم کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آیت پڑھ لیں آپ لوگ سیدھی سیدھی، اس کے اندر کوئی تفسیر مزید آپ کو کوئی تفسیر نہیں کی جا رہی، صرف آیت ہی کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سمجھے کہ اللہ تعالی جب ان پر لعنت کی ہے، ہم کیوں لعنتی لوگوں کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھیں، وہ بھی ایسے لعنتی لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اتنی بری بری باتیں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بری بری باتیں کہتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے، ایسے لعنتی لوگوں کے لیے ہم کیوں نرم گوشہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر اولئک لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون بتا کر ہمیں یہی تعلیم بھی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جب نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے تو ایسے لوگوں کا کے طور طریقے ظاہر کو اپنانا
یہ تو ایک عقل مند کو کسی طور مناسب نہیں ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، یہود میں سے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، رجعوا، تابو کے لغوی معنی بیان فرمایا، رجعوا کہہ کر عن ذالک، یہ معنی التوبہ کو بیان فرمایا، یعنی اس کام سے یعنی جو انہوں نے بینات اور ہدا چھپائی تھی، جو نشانیاں اور علامات اور ہدایت چھپائی تھی، اس سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، درست کر لیا، عملہم نکال کر مفعول کو بیان فرمایا، وَبَيَّنُوا، اور جو چیز چھپائی تھی اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، مَا كَتَمُوا، یہ مفعول کو بیان فرمایا، مَا كَتَمُوا نکال کر بینو کے مفعول کو، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اقبل توبتہم، کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، یہ مراد معنی بیان فرمایا توبو علیہم کے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ اور میں بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں، کس کا؟ بالمؤمنین، یہ متعلق کو بیان فرمایا، یعنی پتہ چلا کہ رجعوا یعنی تابو، اصلحوا، بینوا، جو صفت بیان فرمائی ہے یہ انہی لوگوں کی صفت ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہود میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ انہی کی صفت ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بالمؤمنین نکالے، اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اس حال میں جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ ابھی کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں مرے، حال، فرمایا کہ یہ کفارن جو یہ حال واقع ہو رہا ہے، ترکیب کو بیان فرمایا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت، ملائکہ فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، ای ہم مستحقو ذالک، یہ مجاز ما یعول کو بیان فرمایا، مجاز ما یعول کو بیان فرمایا۔ کس کی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے تو ان لوگوں کے لیے، یعنی یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، یعنی جو کافر ہیں ابھی اگرچہ مرے نہیں ہیں لیکن جب کفر کی حالت میں جو بھی مرے گا آگے جا کر وہ لعنت ہی کا مستحق ہوگا، یعنی جو کفر کی حالت میں مر گیا تو اب وہ لعنت کا مستحق ٹھہر گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں، یعنی مجاز ما یعول کو کہتے ہیں کہ آنے والے کسی واقعے کے اعتبار سے حال میں بات بیان کرنا، کہ ایہم مستحق ذالک، کہ یہ لوگ اس کے مستحق ہیں، یعنی لعنت کے مستحق ہیں، فی الدنیا والآخرہ، یہ محل کو بیان فرمایا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، والناس قیل عام وقیل المؤمنون، یہاں جو فرمایا کہ والناس اجمعین، تو یہاں پر فرماتے کہ الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الناس سے مراد عام انسان ہے، تمام انسان، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الناس سے مراد مومنین ہے۔ تو اگر الناس سے مراد یہاں پر مومنین ہو تو اس صورت میں الف لام عہد خارجی کا ہوگا الناس پر، اور اگر الناس سے مراد یہاں پر عام انسان ہو، مومنین خاص مومنین مراد نہ ہو، تو پھر اس صورت میں الف لام استغراقی ہوگا۔ خالدین فیہا، فرمایا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ای اللعنت او النار، یعنی لعنت کے اندر یا جہنم کے اندر، لعنت کے اندر یا جہنم کے اندر، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا اور اس مرجع کے عموم کو بھی بیان فرمایا۔
ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا اور اس مرجع کے عموم کو بھی بیان فرمایا۔ المدلول بہا علیہا، کہ جس کے اوپر لعنت دلالت کر رہی ہے، جس کے اوپر لعنت دلالت کر رہی ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آگ کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا، او النار جو فرمایا ہے تو آگ کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر خالدین فیہا کے مرجع، ضمیر کے مرجع کے اندر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے النار جو نکالا ہے وہ مراد یہاں کیسے ہے؟ اللعنہ کے ساتھ النار نکالا تو یہ وہ کیسے مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ لعنت کے ضمن میں آگ کا تذکرہ آ گیا، المدلول بہا علیہا، کہ لعنت اس آگ پر دلالت، جہنم پر دلالت کر رہی ہے، جو لعنت کے مستحق ٹھہرے وہ جہنمی ہے، لعنت کے مستحق وہی ٹھہریں گے جو جہنمی۔ ظاہر سی بات ہے جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ جہنمی ہے۔ تو لعنت کا ذکر آیا تو لعنت کے ضمن میں آگ کا ذکر آ گیا، یہ جواب دیا ہے اس کا، المدلول بہا علیہ۔ لا يخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا ان سے ہرگز عذاب، طرفت عین، طرفت عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان سے عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ مقدار کو بیان فرمایا، کیا ٹھیک ہے؟ یہ مقدار کا بیان ہے، لا یخفف عنہم العذاب مقدار کا بیان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کم نہیں ہوگا، تو یہ ادنا مقدار کو بیان فرمایا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یمہلون نکال کر ینظرون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، لتوبت او معذرت، لتوبت او معذرت، فرمایا کہ مہلت نہیں دی جائے گی، مطلب کیا، کس چیز کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ اب تو دوبارہ دنیا میں تو نہیں جانا دوبارہ مرنے کے بعد، تو فرمایا اس کی علت بیان فرما رہے ہیں، یعنی ینظرون مہلت کس وجہ سے، توبہ کی مہلت یا پھر معذرت کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ نئے نسخوں کے اندر او لمعذرت لکھا ہے، لیکن پرانے نسخوں میں او معذرت ہے، بات وہی ہے، لام تعلیلیہ اس پر بھی داخل ہے اور او کے ذریعے سے اس پر بھی داخل ہے، لیکن اصل نسخے میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ علت کو بیان فرمایا، وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ، اور فرمایا کہ جب ان لوگوں نے، کفار نے یہ کہا کہ اپنے رب کی ذرا صفات ہمیں بیان کرے، اپنے رب کی صفات ذرا ہمیں بیان کرے، یہ شان نزول کو بیان فرمایا وَنَزَلَ سے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور فرمایا کہ اور تمہارا رب، تمہارا الہ، المستحق للعبادت منکم، یہاں پر المستحق للعبادت منکم، یہاں پر اصل میں ایک اعتراض، سوال پیدا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ الہکم اور پھر آگے الہ واحد، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، اور حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، جبکہ یہاں پر الہ اور الہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں میں جو الہ ہے یہ تو ایک ہی ہے، تو یہاں پر مغایرت تو نہیں ہو رہی،
تو سوال یہ ہے کہ مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، اور حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، یعنی مبتدا خبر کا غیر ہونا ضروری ہے۔ اگر مبتدا اور خبر ایک ہی چیز ہوں گے تو ایک کا دوسرے پر حمل کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک ہی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، جبکہ یہاں تو الہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہاں پر یعنی پہلے جو الہ حکم ہے اس سے مراد مستحق عبادت ہے، اور آگے جو الہ آ رہا ہے اس سے معبود مراد ہے۔ یہاں پر اس الہ سے مراد مستحق عبادت ہے، اور آگے جو الہ آ رہا ہے اس سے مراد معبود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ المستحق للعبادت منکم، یہ اس کا جواب دیا۔ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا نظیر لہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اس میں معتزلہ کی، کرامیہ کی، مرجیہ کی، تمام گمراہ فرقوں کی اس کے اندر، اور ہمارے دور حاضر کے جو بدعتی ہیں ان سب کی اس کے اندر، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے صفات سونپتے ہیں ان کی بھی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کے لیے ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں وغیرہ اس طرح کے اعضاء ثابت کرتے ہیں، ان سب کی اس کے اندر لا نظیر لہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں سب کی تردید کر دی، اہل سنت والجماعت کے مسلک کو واضح کر کے بیان فرما دیا دو لفظوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے الہ سوائے اس کے، ہوا الرحمن الرحیم۔ دوبارہ جو ہوا نکالا ہے یہ مبتدا محذوف ہے، الرحمن الرحیم آگے خبر آ رہی ہے تو یہ مبتدا محذوف کو نکالا، ہوا الرحمن الرحیم۔ آگے بات سمجھ میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کل دعا بتائی تھی نا، وہ ایک دفعہ بتا رہے ہیں۔